الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، گزری ہوئی رات میں ساری دنیا نے نئے سال کی آمد کا جشن منایا۔ ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا، پارکوں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں، اپنے اپنے گھروں پر آتش بازی اور رقص و سرور، گانے بجانے، شراب کی محفل لگائی گئی اور پوری دنیا میں ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت اور معیار کے مطابق نئے سال کی آمد اور اس کے استقبال کی تقریب منا رہا تھا۔ میرے بھائیوں، مسلمان بھی خاص طور سے جو اپنے کو بہت تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ کہتے ہیں یا بڑے تعلیم یافتہ ہوں یا ان کو اللہ تعالی نے مال اور دولت عطا کی ہو، مسلمان بھی اس جشن اور تقریب میں اپنے آپ کو شریک کرتا ہے اور اس کے لیے رات بھر ہوٹلوں میں 5 اسٹار 7 اسٹار اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر شراب و کباب کے دور چلتے ہیں، جام چھلکائے جاتے ہیں اور جام سے جام ٹکرائے جاتے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی اس میں شرکت کو اپنی بڑی خوشی کا سامان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں جو انتہائی غور طلب ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے ارشاد کی روشنی میں۔ یہ مہینے، یہ سال، یہ سورج کا پورب سے نکلنا اور پچھم میں ڈوب جانا، چاند کا مہینے کی پہلی تاریخ کو انتہائی باریک ہونا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھنا، یہاں تک کہ 13 تاریخ کو پورا بدر کامل ہو جاتا ہے، اب پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟
اللہ ہمیں کیا بتلا رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ چیزیں کیوں دی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، اس پر بہت غور کرنا اور سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ اپنی عظمت، اپنی بڑائی اور قدرت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی عطا فرمائی، والقمر نورا، اللہ وہ ہے جس نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی، چاند کی چاندنی میں مٹھاس ہے اور سورج کی روشنی کے اندر گرمی اور حرارت ہے۔ اللہ کی عجیب قدرت۔ تو اللہ فرماتا ہے والقمر نورا، ہم نے چاند کو چاندنی اور نور بنایا، وقدرہ منازل، اور چاند اور سورج دونوں کی ہم نے منزلیں بنائی ہیں، دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کی گائیڈ لائن الگ ہے، ہم نے آسمان پر اسے بنائے ہیں اور وہ چلتے ہیں۔ وقدرہ منازل، ہم نے چاند اور سورج کی منزلیں بنائی ہیں۔ کیوں بنائی؟ یہ چاند کو چاندنی اور سورج کو روشنی اور تابانی، گرمی اور حرارت کیوں دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سال کا حساب لگاؤ اور اپنے روزمرہ کے دن کا حساب لگاؤ۔ مہینوں کا متعین کرنا اور سال کی تبدیلی یہ چاند اور سورج کی گردش سے ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، چاند ہو، سورج ہو، اربوں خربوں کی تعداد میں یہ چھوٹے بڑے ستارے ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے فلک میں تیر رہی ہے، اپنے اپنے آسمان پر تیر رہی ہے۔ قدیم سائنس، آج سے 200-400 سال پہلے کی سائنس یہ کہتی تھی کہ چاند یہ پہلے آسمان پر ہے اور سورج یہ چوتھے آسمان پر ہے، یعنی اللہ نے آسمان 7 بنائے، 7 سماوات۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ہر آسمان پر ایک بڑا ستارہ ہے۔ ہم تو چاند اور سورج کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے، ہر آسمان پر ایک نمایاں ستارہ ہے جس میں قمر بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زہرہ بھی ہے، مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے، عطارد بھی ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کے بنائے ہوئے ستارے ہیں، اور کچھ اتنی بلندی پر ہیں کہ آج تک کسی انسانی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، اتنی بلندی پر ہیں کہ آدمی کی نظر کی طاقت وہاں نہیں پہنچی۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی عظیم قدرت ہے، اور اسی سے مہینے اور سال کا تعین ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اب مہینہ ختم ہوا، نیا مہینہ شروع ہوا، اور یہ سال مکمل ہوا اور نیا سال شروع ہو گیا۔ لیکن یہ چیزیں اللہ کی طرف سے عبرت تھی، نصیحت تھی۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کو پہچانوانے کا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا تھا کہ سورج کو دیکھو، اتنی بلندی سے چمکتا ہے، اس کی بلندی کہاں ہے؟ اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، اس کا سائز کتنا بڑا ہے؟ دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ دنیا سے 4000 گنا بڑا سورج ہے،
جتنی بڑی پوری دنیا اس سے 4000 گنا بڑا سورج ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بلندی سے اسے نکالتے ہیں، چمکاتے ہیں، اور وہ اتنی بلندی سے چمک کر کے اپنی گرمی، اپنی روشنی زمین تک پھینکتا ہے. سورج یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. سورج کا کوئی کمال نہیں ہے، سورج میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اللہ نے روشن کیا ہے تو روشن ہے. اللہ کی روشنی دینے کی وجہ سے وہ روشن ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ روشنی دنیا تک پہنچاتا ہے کہ جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو یہی دھوپ کی کرن ایسی جھلسانے والی ہوتی ہے کہ 10 منٹ آدمی دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اسے بنایا، لیکن انسان اس کو تماشا بنا رہا ہے. آج انسان اس کے اندر رنگ ریلیاں بنا رہا ہے. آج انسان اس کو عیش و سرور، اور ہوٹلوں اور پارکوں کے اندر بڑی بڑی پارٹیاں منعقد کی جا رہی ہیں، کیک کاٹے جا رہے ہیں. نئے سال کے جشن میں نیو ہیپی ایئرس کا واٹس ایپ پر اور موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر خوشی کا پیغام دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ ہندوستان ہے. ہندوستان کے اندر یہ انگریزی کیلنڈر اور یہ انگریزی تاریخ آئی کیسے؟ ایک ابھی تو میں اللہ کی قدرت کو بتا رہا تھا کہ چاند اور سورج کی روشنی اللہ کی قدرت ہیں. اللہ کی قدرت سے نکلتے ہیں، ڈوبتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاند کے بارے میں حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی وہی چاند جو 13 تاریخ کو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، گول دائرہ ہمیں تو اتنا بڑا نظر آتا ہے، وہ ہے کتنا بڑا اللہ عالم. اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا حسین، اور اس کی چاندنی کتنی خوبصورت، اس کے اندر روشنی میں کتنی مٹھاس. لیکن پھر وہی اللہ ہے جو اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے اسے چھوٹا کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی ٹیڑھی ڈال جو ہوتی ہے ویسا ہلال نما ہو جاتا ہے. ایسے کھجور کی ڈال ایسے ہوتی ہے ہلال نما. اللہ فرماتا ہے کہ ہم چاند کو بھی بالکل پتلا باریک کر کے ہلال نما بنا دیتے ہیں، اور تم آسمان کے پچھم طرف فلک کے کنارے پر چاند کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مہینہ ختم ہو گیا، اب کل سے نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، ہندوستان کے اندر جب انگریز نہیں آیا تھا، 17ویں صدی سے پہلے ہندوستان میں مختلف قسم کے مذہب کے لوگ بستے تھے. ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، مسلمان، بدھسٹ، جینی، اور نہ جانے کتنی قومیں تھیں جو ہندوستان میں بستی تھی. ہر قوم کا اپنا مذہبی کیلنڈر تھا، اور اپنے اس کیلنڈر اور تاریخ اور مہینے کے اعتبار سے وہ اپنی مذہبی تقریبات کیا کرتے تھے. یہ آج جو انگریزی کیلنڈر ہمارے سامنے ہے، اس کا کہیں وجود نہیں تھا. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو جہاں بہت سی یورپین تہذیب اور یورپین کلچر کو لایا، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ انگریزی کیلنڈر بھی لایا. مسلمان ہجری کے اعتبار سے اپنی تاریخ متعین کرتا تھا کہ آج 1200 ہجری ہے، 1210 ہجری ہے، یعنی مسلمان اپنے دنیا کے نظام کو بھی اپنی عربی اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے متعین کرتا تھا. اپنی تقریبات اور شادیوں کا تعین بھی انگریزی ہجری کے حساب سے، یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے ہوتا تھا. اور اسی طرح ہر مذہب والے اپنی اپنی مذہبی تقریبات اور اپنے شادی بیاہ کے مہورت کو اور اس کے اپنے دنیا کے کاروبار کے نظام کو اپنے اسی مذہبی کیلنڈر کے حساب سے چلاتے تھے. یہ انگریزی کیلنڈر کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ انگریز اپنے ساتھ لے آیا. اور جنوری کا پہلی تاریخ نیا سال اور نئے سال کا کیلنڈر اس نے رائج کیا ہندوستان میں آنے کے بعد. وہ یورپ سے لے کے آیا،
اور اس طرح سے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس نے انگریزی کیلنڈر اور اس کی تاریخ کو بسا دیا، گھسا دیا کہ ہر مذہب والے اپنا کیلنڈر بھول گئے۔ صرف مسلمان نہیں بھولا، مسلمان تو بھولا ہی اپنی ہجری کو۔ آج کتنے مسلمان سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا سن چل رہا ہے تو شاید مسلمان کا بڑا طبقہ اسے بتا نہ سکے گا کہ ہمارے اسلامی سن کے حساب سے یہ کون سا سن چل رہا ہے، یہ اسلام کی کون سی تاریخ ہے۔ اس لیے کہ ذہن سے وہ نکال دیا گیا، ایک خاص اور منظم پلاننگ کے تحت وہ چیزیں نکال دی گئیں۔ اسی طرح سے دوسرے مذہبی کیلنڈر جو ہندوستان کے اندر مذہبی قومیں بستی تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے اس سے دور ہوتی گئی، اور نئی جنریشن جو 100 سال سے آئی اب وہ اپنے مذہبی کیلنڈر کو پنڈتوں کے حق میں حال پہ چھوڑتا ہے کہ پنڈت جی تم بتانا اور فلانے جی تم بتانا، ہمارے لیے تو عیسوی کیلنڈر یہ ہے۔ آج ہر چیز کا دائرہ ہندوستان میں ہر مذہب والے اس کیلنڈر کے آنے کے بعد وہ جو ہے بالکل اپنے مذہبی کیلنڈر کو، اپنی تاریخ کو، اپنے اس مذہبی نظام کو بھول چکے۔ یہ ہے کیا؟ یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، یعنی 1 جنوری سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور آج سن 2016 عیسوی شروع ہو گئی اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ عیسائی وہ کہتے ہیں کہ آج عیسیٰ کی چھٹی ہوئی تھی، یعنی جسے آپ چھلا چھٹی کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کی تاریخ ہے۔ دیکھیے کتنی چالاکی سے اس نے اپنے ایک ذہن کو ہمارے مسلمان اور دنیا کی بسنے والی قوم کے دل میں گھسا دیا کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ کی چھٹی ہوئی تھی، اس لیے اس نے جشن کا دن منایا اور اپنی مذہبی تاریخ کا آغاز اسی تاریخ سے کر دیا، یعنی 1 جنوری سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چھٹی کے 2016 سال ہو چکے۔ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ اس میں کون سی ذہنیت کام کر رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی کیلنڈر کو اتار کر پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اب دنیا میں اس کا اتنا رواج ہے کہ اب سارے لین دین، معاملات، کاروبار، تجارت، سفر کے پروگرام، ساری چیزیں اسی سے بنتی اور بگڑتی ہیں سوائے مذہبی اعمال کے، اس لیے کہ ہمارے مذہبی اعمال ہمارے چاند اور عربی کی تاریخ سے چلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے، اور انگریز جہاں ہندوستان کے اندر اپنے کلچر کو لے کے آیا اس میں ایک کلچر یہ بھی تھا، ورنہ یہ ملک یہ مختلف مذہب کے ماننے والوں اور وہاں ان کے مذہب کے بسنے والوں کا ملک تھا، اور ہر مذہب کے اپنا اپنا کیلنڈر، اپنی اپنی تاریخ تھی، اور اسی کے مطابق کاروبار زندگی چلتا تھا۔ یہ کیلنڈر آیا اور پھر اس کے بعد اس پر جو تماشا ادھر 10-15 سال کے اندر جو اس میں نئے سال کی آمد پر جشن اور اس کے اندر شراب و کباب اور رقص و سرور کی محفلیں جو کلبوں اور پارکوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں، ادھر 10-12 سال کے اندر اس میں بڑی تیزی سے ترقی ہوئی، اور مسلمان بھی اپنے گھر میں آتش بازی کرتا ہے، مسلمان بھی ہوٹلوں میں جاتا ہے اور کیک کاٹتا ہے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے۔ کیسی مبارکباد؟ اے مسلمانوں ذرا سوچو، تم کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ اس بات کی مبارکباد دے رہے ہو کہ گزرے ہوئے سال میں 20,000 تمہارے دینی بھائی کو کاٹ دیا گیا، فلسطینیوں کو اجاڑ دیا گیا، عراق اور شام کو تہس نہس کر دیا گیا، اور اسلامی مملکت کی چوب کو ہلا دیا گیا اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا۔ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ یعنی خوش ہو رہے ہو کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا، 20,000 مسلمان کٹ گئے، جوانوں کی جوان عورتوں کی عزتیں نیلام ہو گئیں، معصوم بچے نیزوں پر اچھال دیے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئی، ان کے مکانات کو آگ لگا دی گئی،
ان کی دکانوں کو خاکستر کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا، کتنوں کی عزتیں نیلام کر دی گئی، اس پر خوش ہو رہے ہو، اس پر مبارکباد دے رہے ہو، نیو ہیپی ایئرس کا، یہ کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ یہ دن، مہینے اور سال اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے تھے کہ تم ہر دن کا حساب رکھو، اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ مسلمان کے لیے تو ہر دن نکلنے والا سورج ایک نیا پیغام لے کے آتا ہے، ہر صبح ہمارے لیے نئی ہے، سال کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل۔ اے مسلمان، جب تو رات کو بستر پہ جاتا ہے سونے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب تم سو گئے تو تمہاری وفات ہو گئی، تمہاری موت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیند میں گویا کہ ایک طرح کے موت کے آغوش میں کر دیتا ہے، زندگی سے بے خبر، اپنے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے بے خبر، ہوش و حواس گم ختم ہے، گہری نیند میں آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ موت کی علامت ہے۔ نیند کو حدیث میں موت کی بہن قرار دیا گیا ہے کہ موت بڑی بہن ہے اور نیند چھوٹی بہن ہے، کہ اس کے بعد آدمی جاگتا ہے سونے کے بعد، اور موت کے بعد آدمی جاگتا نہیں، قیامت کی صبح کو اٹھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت انہیں وفات دیتے ہیں، واللتی لم تمت فی منامها، اب کچھ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیند کی حالت میں انہیں مارتا نہیں، لم تمت فی منامها، نیند کی حالت میں وہ مرتے نہیں ہیں، صبح کو پھر اٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى، اور اگر خدا چاہے اور خدا کی طرف سے فیصلہ مقدر ہو چکا ہے تو آدمی نیند کی حالت میں موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ کتنے واقعات تمہارے سامنے آتے ہیں، رات میں سوئے اور سوئے تو سوئے رہ گئے۔ کیا بھائی؟ اللہ کہتا ہے فیمسک التی قضى علیہ الموت، اللہ تعالیٰ ان کو نیند کی حالت میں روک لیتے ہیں جن کی وفات اور جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا، اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ، اور جنہیں ابھی دنیا میں زندہ رہنا ہے اللہ ان کے بعد ان کی روح کو ان کے اندر لوٹا دیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مخصوص مدت تک کے لیے، یعنی جب تک اللہ نے ان کو دنیا میں رہنا اور رکھنا اور جینا اور جلانا مقدر کر رکھا۔ میرے بھائیو، اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ تھی کہ جب تم نیند سے اٹھو صبح کو، اب بیدار ہو صبح کے وقت، تو سب سے پہلے تمہاری زبان پر یہ ہونا چاہیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اب اللہ ہی کی طرف ہمیں اٹھ کر دوبارہ جانا ہے۔ کیوں کہا گیا کہ موت دینے کے بعد اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی؟ تو وہاں موت سے مراد نیند ہے، یعنی اللہ چاہتا کہ تمہیں سلائے رکھتا، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں سلائے نہیں رکھا، تمہاری روح کو تمہارے اندر لوٹا دیا اور تمہیں پھر جلا دیا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ مسلمان کی شان اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر صبح ہمارے لیے نئی ہے، ہر صبح کو جب ہم اپنے بستر سے اٹھیں تو یہی کہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مسلمان اس طرز عمل اور اس عمل سے تو چلا گیا، اسے دعا یاد کہاں ہے کہ وہ دعا پڑھے گا؟ وہ تو سوئے سوئے بستر پر بولتا ہے کتنا بجا ہے، بٹی تیار ہو گئی، اخبار آ گیا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بستر پہ سوئے سوئے یہ پوچھتا۔ ارے بھائی مسلمانوں کہاں چلے گئے تم؟
کیا مسلمان کی شان تھی؟ مسلمان اسلام کی تعلیم کیا تھی؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم نئے مہینے کا چاند دیکھو، اولاً تو یہ تعلیم دی گئی کہ تم چاند دیکھا کرو، 29 تاریخ کو آسمان پر چاند کو تلاش کیا کرو، چاند نظر آ جائے تو کل سے نیا مہینہ، اور نظر نہ آئے تو پھر اس کے بعد 30 تاریخ۔ لیکن اب تو سوائے عید کا چاند، بقرعید کا بھی زیادہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو مولوی صاحب جانے، وہ تو رؤیت ہلال والے جانے، وہ اعلان کر دیں گے۔ یعنی سارا چاند دیکھنا بھی علماء ہمارا کام، اعلان کر تصدیق لینا بھی ہمارا کام، خبر لگانا بھی ہمارا کام، اعلان کرنا بھی ہمارا کام۔ آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسلام کہتا ہے چاند دیکھا کرو، اور جب چاند دیکھو تو اسلام نے کیا بتایا؟ ناچنے لگو، آتش بازی کرنے لگو، کیک کاٹنے لگو، اور یہ ہوٹلوں کے اندر جا کر شراب و کباب کی مجلسیں بناؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ جب تمہیں چاند نظر آ جائے وہیں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دو، اور تم یہ کہو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ مذہب کی تعلیم ہے کہ جب تمہیں چاند نظر آ جائے تو اللہ کے سامنے اس کا شکر ادا کرو کہ اے اللہ اس چاند کو، اس نئے آنے والے مہینے کو ہمارے لیے امن و سلامتی اور ایمان اور اسلام کا ذریعہ بنا، اس لیے کہ اے پروردگار میرا رب بھی تو ہے، اس چاند چمکتے ہوئے چاند کا پروردگار بھی تو ہی، ربی وربک اللہ، میرا رب بھی تو ہے اور اس چاند کا رب بھی تو ہے۔ ہر قدم پر اللہ کی بڑائی کا بول بولنا یہ اسلامی تعلیم کی روح ہے۔ لیکن یاروں نے ہمیں گھمایا، ہمیں پھرایا، ہمارے مائنڈ کو، ہمارے مزاج کو بدلا، اب کنورٹ کیا کہ اب آ جاؤ، سال ختم ہو گیا، 31 دسمبر ہے، رات کا 12 بجا ہے، اور ہر شہر کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر، کلبوں کے اندر، پارکوں کے اندر ایک آسمان پہ آتش بازی ہو رہی ہے، سڑکوں پر، شاہراہوں پر نقشے بنائے جا رہے ہیں اور ناچا اور کودا جا رہا ہے۔ پچھلی رات 12 بجا، اب 12 بجنے کے بعد جو پٹاخے اور آتش بازی اور آسمان پر چمک شروع ہوئی، میں سمجھ گیا کہ بس نیا سال شروع ہو گیا۔ اب دیکھو یہ ناچ گانا شروع ہو گیا، اب گھنٹوں گھنٹوں آتش بازیاں ہوتی رہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے رہے۔ کس بات کے پٹاخے چھوڑ رہے ہو مسلمانوں؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تو اللہ کے سامنے اٹھ کر سجدے میں پڑ جانا چاہیے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، یہ آپ کا کرم ہے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں امن و سکون عافیت کی زندگی عطا فرما، شر و فساد کا خاتمہ ہو جائے، برائیاں دنیا سے مٹ جائیں، بے ایمانیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے آگے تمہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے۔ چاند میں سورج گرہن لگ جائے، سورج میں گرہن لگ جائے، دنیا بڑی بڑی دوربینوں کو لے کر کے رصدگاہوں پر بلندیوں میں بیٹھ کے دیکھتی ہے کتنا پرسنٹ ہے، کیا ہے، کیسے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ یعنی تماشا بنا دیا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو ایک کھیل بنا دیا۔ اب مسلمان بھی اسی میں گم ہو گیا کہ وہ بھی دوربین لے کر آسمان پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہے۔ اب اگر کسی کو دوربین نہ ملتی ہو تو وہ جو ہے ایک سرے کا کالا پردہ لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ آنکھ کی بینائی بچی رہے اور ہم دیکھیں۔ ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان الکسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ لا ينکشفان لموت احد ولا لحیات۔ چاند کا گرہن، سورج کا گرہن، یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کے جینے اور کسی کے مرنے سے نہ چاند میں گرہن لگتا ہے نہ سورج میں گرہن لگتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، ہم نے ستاروں کے ذریعے سے اسے بڑا خوبصورت بنا دیا۔
ستاروں کی جگمگاہٹ اور ستاروں کی جھلملاہٹ، جب آسمان صاف ہو اور مئی جون کا زمانہ ہو، اپریل کا زمانہ ہو، مہینہ ہو، تو آسمان صاف اور اربوں خربوں ستارے اس پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، چمچما رہے ہیں، تمتما رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا، ہم نے اسے روشن کیا، اور ہم نے اسے بنا کر کے ہر ایک کی الگ الگ لائن بنا دی۔ اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ چاند کی ٹائمنگ الگ، سورج کی ٹائمنگ الگ، ستاروں کی ٹائمنگ الگ، اور ہر اپنی لائن پہ چل رہا ہے، ہر اپنی لائن پہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ چاند ستاروں جو آسمان پر خربوں خرب کی تعداد میں چمکتے ہیں، ستارے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ستارے ٹکرا گئے، چاند اور سورج کے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا، چاند سورج ٹکرا گئے؟ کبھی آج تک دنیا نے سنا؟ وہ کون سا نظام ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ دنیا میں تو ہم روزانہ 50 ایکسیڈنٹ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ نے اتنی بڑی تعداد میں آسمان میں ستارے بنائے، چھوٹے بڑے، لیکن آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کسی نے نہیں سنا۔ یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہاں ایکسیڈنٹ ہوگا، چاند سورج اور ستاروں میں ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹکرائیں گے۔ کب ٹکرائیں گے؟ جب اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ٹکرا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تہس نہس ہو جائیں گے۔ نظام دنیا کا برباد، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو اجاڑ دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح سے اڑا دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ذرا اپنے مذہب کی طرف بھی کبھی کبھی تاکا کرو، اپنے مذہب پر بھی غور کیا کرو کہ ہمارا مذہب اسلام ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اور اپنے لوگوں کو سمجھاؤ، بتلاؤ کہ یہ سب جو آج کھیل تماشے ہیں یہ غیروں کی دین ہے، عیسائیوں کی دین ہے، اور انہوں نے اس طرح سے ہمیں الجھایا اور پھنسایا کہ ہم اپنی حقیقت کو اور اپنے مذہب سے بہت دور جا پڑے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب یہ دعا کرے کہ آنے والا سال پوری دنیا کے لیے، خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان کے لیے امن کا سال، سلامتی کا سال، عزت کا سال، اور کاروباری خیر و عافیت کا سال بنے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔